اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 نومبر جمعہ کا دن ہوٹل سے صبح ناشتہ کرنے کے بعد پورا قافلہ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف ان کی زیارت کے لیے دعا کے لیے رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً بخارا سے 1 گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ صفائی کے لحاظ سے میں نے دنیا میں جو ملک دیکھے ہیں ان میں سب سے بہترین ملک ازبکستان دیکھا ہے۔ کسی گلی میں کسی سڑک پر بھی کچرے کی کوئی چیز کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ لوگ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، عزت کرنے والے۔ کھیت کھلیان، کپاس کے کھیت دیکھے، گندم بیجی ہوئی دیکھی، گاجروں کے کھیت دیکھے، سبزیوں کے کھیت دیکھے۔ بسوں میں سفر کرتے ہوئے بحمداللہ یہ ہمارا 200 سے زیادہ آدمیوں کا قافلہ، کتنی بسیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچتا ہے۔ مزار بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے، بہت بڑی جگہ ہے، باغات ہیں، آبادی کے اندر ہے۔ بحمداللہ پورا قافلہ حضرت کے مزار پر پہنچتے ہیں، دعا ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی مدظلہ خود آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ دوستوں کے سامنے بتائی جاتی ہے، جو حضرت خود ہی کرم نوازی فرماتے ہوئے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ جمعے کا دن ہے، ہمارا قافلہ نماز جمعہ کے لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرت سے پہلے اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ ان کے نام کی برکتوں سے اس سلسلے کا نام بدلتا ہے اور یہ نقشبندیہ کہلاتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کو نقشبند کیوں کہا گیا، کئی وجوہات بزرگان دین نے بیان کی ہیں۔ بہرحال ہمارا جانا حضرت کے مزار پہ ہوتا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے باقاعدہ اجتماع ہیں علماء کا، اولیاء کا۔ نماز جمعہ مقامی امام کی اقتداء میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد لنچ کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے ریسٹورانٹ کی طرف یہ پورا قافلہ رواں دواں ہوتا ہے۔ لنچ کرنے کے بعد یہ پورا قافلہ حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف رواں دواں ہیں۔ بڑا خوبصورت نیا مزار کا علاقہ بنایا گیا ہے اور ابھی بھی کام جاری ہے۔ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر بہت بڑی وہ جگہ ہے۔ بحمداللہ وہاں ہماری حاضری ہوئی، دعا ہوئی، فاتحہ ہوئی پورے قافلہ۔ پھر اس کے بعد حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے کبار اولیاء میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دونوں جگہ بالکل گاؤں میں۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ کا مزار تو بالکل آپ یہ کہیں کہ ارد گرد بھی کوئی مکانات نہیں، صرف وہ ایک مزار کی جگہ ہے۔ مزار کے ساتھ باغ ہے جس کے اندر درخت بھی آج بھی ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے کم از کم 250-300 سال پرانے موجود ہیں۔ رحمتوں کا نزول حالت مراقبہ میں، حالت کش میں انسان کو وہاں آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ ان دونوں مزارات پر، حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ کے مزار پر اور حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ کے مزار پر، یہ ہمارا جمعے والے دن کا پروگرام عشاء کی نماز کے بعد رات کو تقریباً ہماری ہوٹل میں واپسی ہوتی ہے۔ دوسرے دن ہفتہ ہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہمارا قافلہ
ہوٹل سے نکلتا ہے اور رواں دواں ہوتا ہے حضرت خواجہ امیر کولار رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف. یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کے بھی پیر و مرشد تھے. پہلے ان کے مزار پر حاضری ہوتی ہے حضرت امیر کولار رحمۃ اللہ کے. یہ بھی بالکل ایک گاؤں سا ہے. راستے میں ہی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا مزار تھا، لیکن ہمارا وہاں اس وقت اترنا نہیں ہوا. سیدھا حضرت امیر کولار رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہم جا رہے ہیں. حضرت جی مدد ذلہ خود تشریف لائے، دعا بھی کروائی. سارا قافلہ بسوں سے اترتا ہے، حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہمارا قافلہ دوبارہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. قصر عارفاں اس گاؤں کا، اس جگہ کا آج کل نام ہے، جس کو کبھی قصر ہندوان بھی کہا جاتا تھا، لیکن حضرت کی برکتوں سے قصر عارفاں کے نام سے بدلا. پہلے حضرت کی والدہ کے مزار پر حاضری ہوئی، دعا ہوئی، فاتحہ ہوئی، پھر حضرت کے مزار پر تمام قافلے کا آنا ہوا. اور یہ دن ہمارا مستقل حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے مزار کے لیے مخصوص تھا، جہاں دن کو آپس کے اندر تعارف، خیالات کا تبادلہ، ملاقات، بیانات. یہ دوپہر کا کھانا بھی حضرت کے مزار پر ہمارا تقریباً بہت سارا وقت گزرتا ہے دعاؤں میں. اور یہ رحمتوں کے نزول کی ایک بھرپور جگہ ہے. عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ اولیاء کرام، جن سے ابتدا ہوئی 5 کے قریب، وہ مکہ میں، مدینہ میں ہیں، پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ایران کی سرزمین پہ آتا ہے، تو کچھ اکابرین کے مزارات ایران میں ہیں. پھر ایران سے نکلتا ہوا حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ ازبکستان میں پہنچتا ہے، ان ریاستوں میں. پھر یہاں سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ ہندوستان پہنچتا ہے، ہندوستان سے پھر یہ افغانستان پہنچتا ہے، پھر پاکستان پہنچتا ہے. آج یہ سلسلہ بحمد اللہ حضرت ہمارے پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ کے برکتوں سے، اور بھی اکابرین ہیں پاکستان میں، کہ لوگوں کو نقشبند سلسلے کا ایک تعارف ہوا ہے. اور یہ میں بھی اپنی زندگی میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ پہلے ادھر آنا کیوں نہیں ہوا. بہرحال مسبب الاسباب نے ہمارے حضرت جی کو سبب بنایا. حضرت جی کی ہی برکتوں سے، گورنمنٹ، حکومت ازبکستان کے تعاون سے یہ پوری دنیا کے سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء اور علماء کو دعوت دی گئی، پروگرام رکھا گیا 4-5 دن کا. ہلال ٹریول والے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ازبکستان میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى آل كل وصحاب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين، ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين، خصوصا إلى سادات القادرية والنقشبندية والمجددية والچشتية والسہروردية والشاذلية والكبرية والمدارية، بتفاصيل ثلاثة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح هذا صاحب القبر حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ طاب اللہ سراہ وجعل الجنة الفردوس مثواه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم إنك جواد كريم، اللهم إنك رؤوف رحيم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل بركاتك ورحماتك وانوارك بالمزيد المزيد على صاحب هذا المقام العالي سيدنا محمد عارف الأيسري رضي الله عنه وارضاه. يا سيدي محمد عارف الأيسري نتوسل بك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوسل بك إلى الله أن ينور قلوبنا ويصلح صدورنا ويصلح أحوالنا وألف فيما بيننا ونحفظنا من فتن هذا الزمان. يا سيدي محمد عارف الأيسري في الأنوار التي رزقك الله تعالى وفتح الله عليك، وبالحضرة القدسية التي أنت فيها، وبالحضرة المحمدية التي أوصلك إليها الشهود مع تقبل مريدينا وتقبلني
حضرنا في هذه الحضرة الأصلية من شمال الكل. جزاك الله تعالى عليه السلم وأكرم جزاء وليا من أوليائه تعالى أمة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بجاه صاحب هذا القبر العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة يا رب أن تنزل علينا من رحماتك وبركاتك وأنوارك التي أنزلتها عليه وعلى الأولياء الصادقين من قبل ومن بعده يا رب العالمين. أسألك اللهم وأتوب إليك وأتمسك وأتوسل وأتوجه وأتضرع وأتحفظ وأتحصن وأستشفي وأتشفع وأتعلم وأتفهم وأتذكر وأتفكر وأتريض وأترفع وأتوصل وأتقرب بأسرارك المودعات وأنوار تجلياتك الموضوعات والمقربات في هذه الطرق العلية ببركات المشايخ المسلمين وسيدنا ويس بن عبد الله الحسين وسيدنا إسحاق بن عبد الله الحسن وبسيدنا منظور حسين سندي وسيدنا محمد مجتبى خان وسيدنا حافظ ولي النبي وسيدنا أحمد بن سعيد وسيدنا أبو سعيد الرياض الإمام الرباني وسيدنا عبد الله شاه غلام وبسيدنا حبيب الله جاني جنان وسيدنا نور محمد بداوني وسيدنا محمد سيف الدين وسيدنا محمد معصوم وسيدنا أحمد فاروق السفندي وسيدنا محمد باقي لله وسيدنا محمد خواجة مكنتي وسيدنا درويش محمد وسيدنا محمد الزاهد وسيدنا عبيد الله حرار وسيدنا يعقوب الجرقي وسيدنا علاء الدين عطار وسيدنا محمد هادي شاه نقشبند البخاري وسيدنا أمير كلاب وسيدنا محمد بابا السماسي وسيدنا علي الرامحي وسيدنا محمود الفغلوي وسيدنا عارف الريكري وسيدنا عبد الخالق الرشدواني وسيدنا يوسف الحمداني وسيدنا أبو علي الفضل الفارندي وسيدنا أبو الحسن الخرقاني وسيدنا أبو هند البسطامي وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر وسيدنا الصحابي سلمان الفارسي وسيدنا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وسيد السادات منبع الخير والبركات أعظم المخلوقات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا بسيدنا أبو القاسم الزرجاني وسيدنا أبو عثمان المغربي وسيدنا أبو علي الوذباري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا السري السقطي وسيدنا معروف الكرخي وسيدنا علي الرضا وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا محمد الباقر وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا الحسين بن علي وسيدنا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وسيد السادات منبع الخير والبركات أعظم المخلوقات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل عليهم السلام. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي أعطني محبتك ومعرفتك فأسألك اللهم بعزتك وجلالك وجمالك وقدرتك وكبريائك وعظمتك وسر أسرار أسمائك العظام وأنبيائك الكرام وأوليائك الفخام وملائكتك المقربين عليهم السلام وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق هذا الاسم الله 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 بالألف القائم الذي ليس قبله سابق ولا بعده لاحق وباللامين اللذين لممت بهما الأسرار أخذت بهما العهد الواثق بالهاء المحيطة المحركة في السواكب والجوامد والنواطق أن توفقني للنظر إلى وجهك الكريم أن توفقني للنظر إلى وجهك الكريم أن توفقني للنظر إلى وجهك الكريم وتقضي حوائجي وتفتح لي أبواب العلوم والكشوف وتفيض علي من بركات العرش والكرسي واللوح المحفوظ تتجلى في قلبي بأنواع التجليات والأنوار كما فضت وتجليت على قلوب أنبيائك وأصفيائك أجمعين بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إني أقمت نفسي تحت الميزاب المحمدي حقيرا ذليلا مستشفعا فيسر لي أنواع تجليات الإلهية وأسرار ملائكتك القدسية وهمم أوليائك الربانية وفيوضات حبيبك المحمدية صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
aunties and brothers and sisters, repeat after me. Assalamu alaikum. Our master, Sheikh Muhammad Arif. Allah be pleased with you. May Allah subhanahu wa ta'ala shower your maqam with even further lights, with even further barakat and blessings, more than what He has given you. May Allah Almighty reward you for the sacrifice you have given, for this blessed tariqah to come to us in our time. May Allah subhanahu wa ta'ala join us in your company behind the flag of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں. وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں، وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں. وہ عشق حسن مطلق کی سعادت خوب رکھتے ہیں، وہ عشق حسن مطلق کی سعادت خوب رکھتے ہیں. یدے دولا وہ رکھتے ہیں شریعت میں طریقت میں، یدے دولا وہ رکھتے ہیں شریعت میں طریقت میں. وہ جادو کا انداز بلاغت خوب رکھتے ہیں، وہ جادو کا انداز بلاغت خوب رکھتے ہیں. مروت سے محبت سے جگا کر اہل ایمان کو، مروت سے محبت سے جگا کر اہل ایمان کو، خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں، خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں. تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے، تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے. بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں، بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں. درے اقدس پہ ان کے جو بھی سالک آتے ہیں ان کو، درے اقدس پہ ان کے جو بھی سالک آتے ہیں ان کو، نگاہوں سے پلانے کی لیاقت خوب رکھتے ہیں، نگاہوں سے پلانے کی لیاقت خوب رکھتے ہیں. پیام حق سنانے میں وہ سنجیدہ ہی رہتے ہیں، پیام حق سنانے میں وہ سنجیدہ ہی رہتے ہیں. متانت میں بھی وہ حسن
ظرافت خوب رکھتے ہیں، متانت میں بھی وہ حسن ظرافت خوب رکھتے ہیں۔ تلا تم بہر عیسیٰ کا ہے زوروں پر جہاں بھر میں، تلا تم بہر عیسیٰ کا ہے زوروں پر جہاں بھر میں، خدا کے فضل سے اس سے حفاظت خوب رکھتے ہیں، خدا کے فضل سے اس سے حفاظت خوب رکھتے ہیں۔ حنیف ان کی نظر میں تو بھی بس جا مثل سیف اللہ، حنیف ان کی نظر میں تو بھی بس جا مثل سیف اللہ، نظر میں حسب عادت وہ عنایت خوب رکھتے ہیں، نظر میں حسب عادت وہ عنایت خوب رکھتے ہیں۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، پھنسا ہے دلدل سیاہ کے اندر، پھنسا ہے دلدل سیاہ کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، چاہتا ہوں علماء کرام سے دعائیں اگر ارشاد عطا کر، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، آمین آمین آمین، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، میں محروم بصارت ہوں خدایا، میں محروم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس دروازہ بھی ہے، اس کا دروازہ بھی ہے، اندر جا سکتے ہیں. دروازہ ہے. میں محروم بصارت ہوں خدایا، میں محروم بصارت ہوں خدایا، بصیرت جلوائے منزل بنا دے. بہت اچھا، آمین آمین. بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے. رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے. عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، اسی کو زیست کا حاصل بنا دے. آمین آمین. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے. وسیلہ حضرت علماء دی کا، وسیلہ حضرت علماء دی کا، تو اس اجلاس کو کامل بنا دے. بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے. رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، صلوات اللہ وسلامہ علیہ،
रसूलुल्लाह के सदक़े में या रब हमें फिरदौस के काबिल बना दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बिगड़ा है मेरा दिल बना दे, मेरे दिल को किसी काबिल बना दे। हमें जो इल्म की दौलत अता की हमें जो with the other. So he was one and the opponents were 4-5. But one person was dominating him. So Baba Samasi Rahmatullah Alayhi, he said, oh, he is a man. If he comes to our spiritual side, then he will be a wrestler of the spiritual world. So he made tawajjuh on him, and Sayyid Amir Kullah Rahmatullah, he changed his life. And then he became the Shaykh of Khaja Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah. So you can tell the people. You can tell the people now why. Shaykh Amir Kullah was a wrestler. A bit loudly. He was a wrestler. Shaykh Amir Kullah, he was a wrestler. He was a wrestler. A very good wrestler though. Then one day when he was wrestling against 4 other persons, Shaykh Bobo Samasi was walking past and saw. And Shaykh Bobo Samasi said that this is Shaykh Bobo Samasi made tawajjuh on Shaykh Amir Kullah and make dua that Amir Kullah, will be a very strong wrestler of the spiritual path. And from that, Shaykh Amir Kullah became the Shaykh of Shaykh Bahauddin Naqshbandi. Baba Samasi Rahmatullah Alayhi used to come to the father of Khaja Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah Alayhi from time to time. So one day when Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah was small, his father brought him to Baba Samasi for making dua. Baba Samasi saw the child and said, Amir Kulal, if I will be alive, so I will make tarbiyat of this child, and this child will change the world. And if I will die, then it is your responsibility to make tarbiyat of this child. My gut feeling is that he will change the name of this place. The name of the place was Kasre Hindwa. And now the name of the place is Kasre Arifa. Kasre Arifa. The palace of the Arifin. The palace of the Arifin. Kasre Hindwa was the palace of the Hindus. Changed to Kasre Arifin. Shaykh Bobo Samasi, Shaykh Bahauddin Naqshbandi parent, father, is a friend of Shaykh Bobo Samasi, and he brought Shaykh Bahauddin Naqshbandi to see Shaykh Bobo Samasi. And Shaykh Bobo Samasi told Shaykh Amir Kullah that Shaykh Bobo Samasi is going to give tarbiyah to Shaykh Bahauddin, that this Shaykh Bahauddin will one day, inshallah, will change the spiritual life of the people.
and he said that if his life is long, then he will make tarbiyah of Sheikh Bahaudin. But if he cannot do it, then Sheikh Amir Kulal must take over, because Sheikh Bahaudin will change the situation of the world, and also the name of this place. This place used to be the palace of the Hindus, and Sheikh Bahaudin will change it to the palace of the Sufis, of the Arifin. में वापसी होती है। दूसरे दिन हफ्ता है। सुबह नाश्ता करने के बाद फिर हमारा काफिला होटल से निकलता है और रवां दवां होता है हजरत ख्वाजा अमीर कुलार रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ। ये हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह के भी पीरो मुर्शिद थे। पहले उनके मज़ार पर हाजिरी होती है हजरत अमीर कुलार रहमतुल्लाह के। ये भी बिल्कुल एक गाँव सा है। रास्ते में ही हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार था, लेकिन हमारा वहाँ उस वक़्त उतरना नहीं हुआ। सीधा हजरत अमीर कुलार रहमतुल्लाह के मज़ार पे हम जा रहे हैं। हजरत जी मद्दजिल्लुहु खुद तशरीफ़ लाए, दुआ भी करवाई। सारा काफ़िला बसों से उतरता है, हजरत के मज़ार पर फातिहा पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है। उसके बाद फिर ये हमारा काफ़िला दोबारा हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ रवां दवां होता है। कसरे आरफा उस गांव का, उस जगह का आजकल नाम है, जिसको कभी कसरे हिंदुआन भी कहा जाता था, लेकिन हजरत की बरकतों से कसरे आरफा के नाम से बदला। पहले हजरत की वालदा के मज़ार पर हाज़री हुई, दुआ हुई, फातिहा हुई, फिर हजरत के मज़ार पर तमाम काफ़िले का आना हुआ। और ये दिन हमारा मुस्तकिल हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह के मज़ार के लिए मखसूस था, जहाँ दिन को आपस के अंदर तारुफ, ख़यालात का तबादला, मुलाकात, बयानात, ये दोपहर का खाना भी हजरत के मज़ार पर हमारा तकरीबन बहुत सारा वक्त गुजरता है दुआओं में। और ये रहमतों के नुज़ूल की एक भरपूर जगह है। अजीब बात है कि अल्लाह पाक ने सिलसिला नक्शबंदिया के कुछ औलिया किराम, जिनसे इब्तिदा हुई 5 के करीब, वो मक्का में, मदीना में है, फिर वहां से होता हुआ यह सिलसिला ईरान की صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو 100 سال کی بات ارشاد فرما دی۔ پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، 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 صحبت اللہ والوں کی۔ سادات پاوچل کس ماں اس طرف رخ کریں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
What's the plan for dua? Now we are And going into the big mosque, the Okay. Jummah mosque, Okay. where Hazrat Ji, if possible, deliver a short. Yeah. And Yeah. Mas- پھر حضرت کے مزار پر تمام قافلے کا آنا ہوا، اور یہ دن ہمارا مستقل حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے مزار کے لیے مخصوص تھا، جہاں دن کو آپس کے اندر تعارف، خیالات کا تبادلہ، ملاقات، بیانات، یہ دوپہر کا کھانا بھی حضرت کے مزار پر ہمارا تقریباً بہت سارا وقت گزرتا ہے دعاؤں میں، اور یہ رحمتوں کے نزول کی ایک بھرپور جگہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ اولیاء کرام جن سے ابتدا ہوئی 5 کے قریب، وہ مکہ میں مدینہ میں ہیں، پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ایران کی سرزمین پہ آتا ہے، تو کچھ اکابرین کے مزارات ایران میں ہیں، پھر ایران سے نکلتا ہوا حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ ازبکستان میں پہنچتا ہے، ان ریاستوں میں، پھر یہاں سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ ہندوستان پہنچتا ہے، ہندوستان سے پھر یہ افغانستان پہنچتا ہے، پھر پاکستان پہنچتا ہے۔ آج یہ سلسلہ بحمد اللہ حضرت ہمارے پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ کے برکتوں سے، اور بھی اکابرین ہیں پاکستان میں، کہ لوگوں کو نقشبند سلسلے کا ایک تعارف ہوا ہے، اور یہ میں بھی اپنی زندگی میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ پہلے ادھر آنا کیوں نہیں ہوا۔ بہرحال مسبب الاسباب نے ہمارے حضرت جی کو سبب بنایا، حضرت جی کی ہی برکتوں سے، گورنمنٹ حکومت ازبکستان کے تعاون سے یہ پوری دنیا کے سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء اور علماء کو دعوت دی گئی، پروگرام رکھا گیا 4-5 دن کا۔ ہلال ٹریول والے ازبکستان میں تاشکند میں جن کا دفتر ہے، سارا کام ان کے ذمہ تھا، اور چونکہ ہمارے حضرت جی کا ایک وہاں بہت بڑا حلقہ ہے، ہمارے حضرت جی کے خلفاء ہیں، بلکہ مفتی اعظم ازبکستان حضرت کے خلیفہ تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ ان کے ہاں بھی بعد میں ہمارا آخر میں جانا ہوا تاشکند میں، تو ان کے ہلال کے دفتر میں بھی جانا ہوا، حضرت جی کے حضرت مفتی اعظم کے صاحبزادے سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ بہرحال یہ ہمارا دن جو ہے، پھر رات کو ہماری واپسی، پھر حضرت بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی طرف ہوتی ہے، مدرسے کی طرف ہوتی ہے، پھر ایک دفعہ وہاں اللہ پاک حاضری کا موقع دیتا ہے، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ اس مرد کلندر کو کہاں سے اٹھاتا ہے، کہاں مدینے پہنچا کر پھر حدیث کی اللہ خدمت لیتا ہے، پھر امام بخاری وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر اپنے اس شہر میں اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو بخاری شریف خود پڑھاتے ہیں، 22 سال یا کسی نے 40 سال لکھی، لاکھوں آدمیوں کو، اور یہیں پر امام ترمذی اور امام مسلم جیسے
نابغہ اثر لوگ آتے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے ہوئے بخاری کا درس بھی لیتے ہیں اور احادیث کا درس بھی لیتے ہیں. پھر اللہ پاک ان سے کیسی خدمت لیتا ہے کہ ہر ایک ایسا عظیم محدث بنتا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک مسلم شریف کی خدمت لیتے ہیں اور اللہ پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں سے ترمذی شریف کی خدمت لیتے ہیں. بہرحال نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے. اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی. حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں. فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو 100 سال کی بات ارشاد فرما دی. پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم. کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا. ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے. اللہ کی دھن مل جاتی ہے. معصیت چھڑوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی. حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ. ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہیں. خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی. زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے. جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے. ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت